کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 2050 میں پاکستان کیسا ہوگا؟ ایک ترقی یافتہ ملک یا پھر ایک غریب کنٹری؟ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ 2050 کا سنہرا دور ہے جہاں زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ چین میں تیار کی گئی نینو ٹیکنالوجی اور برین کمپیوٹر انٹرفیسز نے ایک زبردست انقلاب برپا کر دیا ہے۔ انسانی دماغ میں ضم ہونے والے نینو بورڈز نے دماغ اور مشین کو ایک ہی طاقتور وجود میں تبدیل کر دیا ہے جو صرف لمحوں میں لامحدود علم تک رسائی دے دیتے ہیں۔ اب سمارٹ فونز یا کمپیوٹر جیسی کوئی بیرونی ڈیوائس کی ضرورت نہیں رہی۔ کوانٹم کمپیوٹنگ نے برین کمپیوٹر انٹرفیسز میں ڈیٹا پروسیسنگ کو مزید برق رفتار بنا دیا ہے جس سے ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، 2050 میں پاکستان ایک چمکتا ہوا ترقی یافتہ ملک ہے جہاں فی کس آمدنی $25,000 سے زیادہ ہے، غربت کی شرح 5% سے کم ہے، اوسط زندگی 80 سال سے اوپر ہے، تقریباً مکمل خواندگی اور تعلیم ہے، مضبوط انفراسٹرکچر، پائیدار ترقی اور ٹھوس ادارے موجود ہیں۔ یہ ایک خواب کی طرح لگتا ہے مگر یہ ہماری قوم کی محنت اور عزم کی حقیقت ہے۔ دسمبر 2025 میں جب ہمارے ملک کی آبادی تقریباً 255 ملین تھی، جی ڈی پی فی کس $1,600 کے آس پاس تھا، غربت 40 سے 45% لوگوں کو متاثر کر رہی تھی اور پیداواری صلاحیت، قرض، انسانی سرمایہ، ماحولیاتی کمزوریاں، کرپشن، بکاؤ ججز، سیاست میں فوجی مداخلت جیسے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے تھے۔ لیکن ہماری قوم نے مسلسل اصلاحات اور 6 سے 8% سالانہ جی ڈی پی گروتھ کی بدولت فی کس آمدنی کو ہائی انکم سطح تک پہنچا دیا اور پاکستان عالمی معیشتوں میں ایک بڑی طاقت بن چکا ہے۔ اس عظیم تبدیلی کی بنیاد 2026 میں رکھی گئی تھی کیونکہ اس سال کچھ ایسا ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ یہ اچانک آیا تبدیلی کا طوفان ہمارے ملک کو 2047 تک دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں شامل کر دے گا، جو ایک معجزے سے کم نہیں اور کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس تبدیلی کی بنیاد 7 مضبوط ستونوں پر مبنی تھی: انسانی ترقی کو اولین ترجیح دینا، پائیدار جامع ترقی، جمہوری حکمرانی اور ادارہ جاتی اصلاحات، توانائی، پانی اور غذائی تحفظ، نجی سیکٹر کی قیادت میں کاروبار، مسابقتی علم کی بنیاد پر معیشت اور جدید رابطے شامل تھے۔ اگرچہ 2026 کے اہداف معاشی بحرانوں، سیاسی عدم استحکام اور بیرونی جھٹکوں سے تاخیر کا شکار ہوئے تھے، لیکن اس ویژن کے عناصر نئے فریم ورکس میں زندہ رہے جس کی وجہ سے 2035 تک $1 ٹریلین معیشت کا ہدف حاصل کر لیا گیا تھا۔ معزز ناظرین، معاشی اصلاحات اس سفر کا دل ہیں جس میں ریفارم اینڈ اوپننگ اپ پالیسیاں نافذ کی گئیں۔ پاکستان نے پیداواریت پر مبنی برآمدات کی طرف منتقلی کی جس سے بجٹ خسارہ کم ہو گیا، سرکاری اداروں کی نجکاری ہوئی جو وسائل ضائع کر رہے تھے، اور تجارتی آزادی کے ذریعے ٹیرف کو متوازن سطح پر لا کر برآمدات پر درآمد کی رکاوٹ ختم کر دی گئی۔